آج 8ویں پارے کے متعلق کچھ مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 8واں پارہ سورۃ الانعام اور اسی طرح سورۃ الاعراف کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانعام کا بنیادی موضوع اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس دلانا اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے شرک سے اجتناب کرنا، خاص کر وہ شرک جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی جانوروں کے حوالے سے، حلال اور حرام کے حوالے سے جو باطل رسومات تھے، باطل نظریات تھے جاہلیت کے زمانے میں، ان کا رد اس صورت کا بنیادی موضوع ہے۔ کفار کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اگر ان کے ساتھ فرشتے بھی ان کے اوپر اتر آتے، مردے بھی ان کے ساتھ گفتگو کر لیتے اور ہر چیز ان کے سامنے اکٹھی ہو جائے، آمنے سامنے ان کے آ جائے، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں یہ ان کا ضد اور عناد ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل ان کے لیے کافی نہیں ہے یا یہ ان دلائل سے مطمئن نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے یہ مطمئن بھی ہیں، اللہ کے دلائل بھی کافی ہیں، لیکن صرف یہ ضد پر قائم ہے۔ تو ہر طرح کا معجزہ یہ جو مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کسی معجزے دکھانے سے بے بس نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بہت سے معجزے دکھائے بھی ہیں اور مزید بھی دکھا سکتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ یہ شیاطین کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غلط اعمال مزین کر کے دکھاتے ہیں اور دلوں میں ان اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے دھوکہ ہو جائے لوگوں کو، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اختیار دیا ہے اور یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ایک بڑے عجیب انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ کہلوایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی اور کو جج تلاش کروں، کسی اور کو فیصلہ کن تلاش کروں، جبکہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے کتاب بڑی تفصیل سے اتاری ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ کتاب کو جانتے بھی ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظریہ رد کیا جو ہمارے بہت سے مسلمانوں کا بھی وہ نظریہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اکثریت کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے وہ باطل میں لگے رہتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے، اور اگر ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے کہتے ہیں اچھا اتنے زیادہ لوگ جو جا رہے ہیں اس طرف، یہ سارے غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ نے اکثریت کی پیروی کی تو اکثریت آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ تو اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رد کر دیا، خاص کر اکثریت کو دلیل بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ اکثریت کوئی دلیل نہیں ہے حق ہونے کی، بلکہ قرآن کریم کے کئی آیات سے یہ بات ثابت ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی تعریف کی ہے، شکر گزار لوگ، جاننے والے لوگ، علم رکھنے والے لوگ، عقل رکھنے والے لوگ، ان کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا؟ وہ قلیل ہے، کم ہے، اور وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر فاسق، اکثر وہ علم نہ رکھنے والے جاہل۔ مطلب یہ ہے کہ اکثریت کی اللہ نے مذمت بیان کی۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو زیادہ لوگ ہیں یہ لازمی نہیں کہ حق پر ہوں گے، اور جن کے پاس دلیل ہے اصل حق پر وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین نے حلال حرام کے حوالے سے جو نظریہ تھا مشرکین کا اس کو رد کر دیا اور فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے تم وہ نہیں کھاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو خوب واضح کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی نبی کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو وہ حلال کر دے یا اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو وہ حرام کر دے۔ اس حوالے سے سورۃ یہ 28ویں پارے میں رب العالمین نے ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت الفاظ میں
تنبیہ کر دی، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، نبی آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو حلال اور حرام کے بارے میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، یہ اللہ کی شریعت ہے اور شریعت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم کسی چیز کو حلال بنانے کے لیے بس ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فتویٰ ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کا فتویٰ لینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، سب کی نہیں بات کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، فتویٰ لینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے اس میں گنجائش نکل آئے۔ مفتیوں کے پاس جا کر اس غلط طریقہ کار کو، جو کاروبار کا آمدن کا غلط طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، اس کو بڑے اچھے الفاظ میں اور اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے جو مثبت پہلو ہیں وہ رکھتے ہیں تاکہ ہمیں فتویٰ مل جائے کہ یہ کام حلال ہے، اور پھر وہی فتوے اپنے آفیسز میں، اپنے دفاتر میں لگاتے ہیں، اپنے ویب سائٹ وغیرہ پر ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے دھوکہ ہو۔ تو حلال حرام یہ ایک شریعت کا معاملہ ہے، اور اس کا اختیار صرف رب العالمین کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ حلال چیز کو حرام کر دے یا حرام چیز کو حلال کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے جو نظریات تھے، انہوں نے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، کچھ جانوروں کو وہ اپنے معبودوں کے نام پر، اپنے باطل الہہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ جی یہ ان کے حرم کا جانور ہے، یعنی کسی بزرگ کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ فلاں بزرگ کا حرم ہے۔ حرم کا مطلب ہے کہ ان کی حرمت کی جگہ ہے، جیسے ان کا نشان بنا ہوا ہے، ان کی قبر بنی ہوئی ہے، ان کے اوپر کوئی گنبد وغیرہ بنایا گیا ہے، اس کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ کچھ کی نشانیاں بنائی گئی تھی، دم کاٹ دیتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے، کوئی اور نشان لگا دیتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جانور اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ جس کے زمین میں چرنا چاہے، جس کے کھیتے میں جانا چاہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے فلاں بزرگ کے نام پر یہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نظریات کو رد کر دیا۔ اس کے بعد فصل میں سے جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے، اس میں بھی غیر اللہ کے حصے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے باطل معبودوں کے لیے انہوں نے حصے رکھے تھے کہ جی یہ فلاں بزرگ کے نام کا شکرانہ ہے اور یہ فلاں بزرگ کے نام کا نذرانہ ہے۔ اس طرح کے نذرانے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انہوں نے غیر اللہ کے لیے بنائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نظریات کا رد کیا۔ پھر مشرکین کا ایک اور نظریہ وہ یہ تھا کہ وہ تقدیر سے دلیل لے کر اپنی بات کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر یہ ہمارا کام غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کیوں دیتا ہے؟ مطلب یہ ہے اگر یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے تو ہم اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ نہیں کہا یہ۔ اور اسی طرح کہتے تھے اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق ہی نہ دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی طاقت ہی نہ دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی آزمائش کے طور پر انسان کو اختیارات دیے ہیں، جو چاہے وہ کر لے، لیکن آخر میں جو سزا ہے وہ مجرموں کو ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حلال حرام کو واضح کر دیا ہے، حق اور باطل کو بالکل واضح بیان کیا ہے۔ لہذا اب جو باطل کے راستے پر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے بتائے ہیں، اب جس راستے کو یہ اختیار کرتا ہے ہم اس راستے کو اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے اور اس پر ہمیں کچھ نہیں کہا گیا، اللہ نے ہمیں پکڑا نہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پکڑا نہیں ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں اتنے زیادہ جو ہے وہ بے فکر ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یأمن مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا مگر کون لوگ؟ جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں سزا نہیں دی، اللہ ہمیں سزا دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا میں مبتلا کیا ہوا ہوتا ہے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا، حق کی پیروی سے اللہ نے محروم کر دیا، اس سے بڑھ کر کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ان کے یہ نظریات کہ جانوروں کے پیٹ میں، بعض جانوروں کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جانور جو ہے اس کے پیٹ میں جو ہے یہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مر جاتا تو اس میں سارے شریک ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ نقصان اور خسارے میں عورتوں کو بھی ساتھ شامل کرتے تھے۔
تو یہ حلال اور حرام اپنی طرف سے الگ کیٹیگریز بنائی تھی، الگ الگ جو ہے نا وہ درجہ بندیاں انہوں نے کر رکھی تھی حلال اور حرام کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نظریات کو رد کیا۔ پھر مشرکین کے وہ نظریات کہ وہ اپنے باطل معبودوں کے نام پر اپنی اولاد کو ذبح کرتے تھے، اپنے اولاد کو قتل کرتے تھے، یعنی اپنی اولاد کا ذبح کرنا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے جاہل لوگ پائے جاتے ہیں، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، خبروں میں سنا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ بعض دفعہ ان سے ایسا عمل ہوتا ہے، اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، کہتے ہیں مجھے اپنے بزرگ نے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کی قربانی دے دیں۔ یہ چند سال پہلے ایک واقعہ یہاں پاکستان میں ہوا تھا۔ اسی طرح مختلف پاکستان، انڈیا اور یہ ہمارے علاقوں میں اس طرح ہوتے رہتے ہیں واقعات۔ اپنے معبودوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کی قربانیاں دے دیتے ہیں، بیٹوں کو قربان کر دیتے ہیں کسی مدار کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، حالانکہ اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ان کے پیدائش اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی بات بیان فرمائی ہے، اپنے نعمتوں کا احساس دلایا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے باغات اگائے ہیں، اسی طرح اس کے اندر بڑے بڑے پھل ہیں، تنے والے پن، بغیر تنے کے، اور ساتھ کھجور کے درخت، فصل جن کے ذائقے مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عجیب قدرت ہے کہ ایک ہی زمین ہے، پانی کی ایک ہی قسم ہے، اسی زمین میں آپ بیج ڈالتے ہیں، آپ دانے ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ درخت، پھل، فصل، اس کی مختلف شکلیں آتی ہے تو رنگ بھی مختلف، ذائقہ بھی مختلف، اس کے فوائد اور خاصیتیں بھی مختلف۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے۔ جب پیدا اسی ذات نے کیا ہے تو پھر اس ذات کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے نام پر اس میں سے شکرانے اور نذرانے نہ دو، بلکہ صرف ایک اللہ کے نام پہ دیا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر دینے کا ذکر کیا، اشارتاً فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تم اس کو کاٹتے ہو کٹائی کے دن اس کا حق ادا کر لیا کرو۔ جب پھل کاٹتے ہو تو اس میں سے مسکینوں کو دے دیا کرو۔ اس کے علاوہ جو اناج ہے اس میں سے عشر ادا کیا کرو، یا نصف العشر۔ عشر کا مطلب یہ ہے کہ 10واں حصہ۔ اگر بارانی زمین ہے، بارش کے ذریعے سیراب ہونے والی زمین ہے، بغیر محنت اور بغیر مشقت کے، تو اس میں سے 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دینا ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ اور نصف العشر کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت اور مشقت سے سیراب کی جانے والی زمین ہے، جیسے ٹیوب ویل کے ذریعے یا کسی اور محنت اور مشقت کے ساتھ سیراب ہونے والی زمین ہے، تو اس میں سے 20واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ نصف العشر کا مطلب 20واں حصہ۔ آگے رب العالمین نے فرمایا کہ زیادتی نہ کرو۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے اور ہم غیر اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کا رزق کھا کر کسی اور کی عبادت کریں۔ آگے پھر جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہم پر کیے ہیں کہ بعض سواری کے قابل ہیں، بعض چھوٹے قد والے ہیں، ان میں سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، ان میں سے کھاؤ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، لیکن شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ پھر یہ جو 8 قسمیں ہیں انعام، چوپایوں کی، جن میں سے نر اور مادہ، 8 کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ ہے نر اور مادہ، اسی طرح گائیں ہیں نر اور مادہ، 4 یہ ہو گئی، اسی طرح بکریاں ہیں نر اور مادہ، دمبا اور بیڑ یہ ہے نر اور مادہ۔ تو یہ 8 قسمیں ہیں۔ ان 8 میں سے آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان میں سے کوئی چیز حرام کر دی ہے، یا تم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں حلال اور حرام، جب پیدا اللہ نے کیا، اس نے حلال بنایا ہے، تم کیوں اس کو حرام کرتے ہو؟ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ جو 2 مادے ہیں، ان کے جو رحم کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ یہاں پر ایک خاص نقطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، جو کسی جانور کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کا ذبح کرنا وہی ذبح کرنا ہے جو اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے۔ مطلب کسی جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں، اس کے پیٹ میں سے کوئی بچہ نکلتا ہے تو وہ بچہ بھی حلال ہے، اس کے لیے وہ ذبح کرنا کافی ہے جو اس کی ماں کو آپ نے ذبح کر دیا، اب مزید اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اگر جب تک آپ جانور کو ذبح کر رہے تھے اس وقت تک وہ بچہ زندہ تھا، اور جب آپ نے اس کی ماں کو ذبح کیا، پیٹ میں سے بچہ نکلا، وہ مرا ہوا، یعنی ذبح کرنے کے بعد مرا ہے،
تو یہ بھی حلال ہے کیونکہ اس کو اللہ نے حرام نہیں کیا۔ تو اس آیات میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے تو نبئونی بعلم، مجھے کسی دلیل کی بنیاد پر بتاؤ۔ علم سے مراد کیا ہے؟ دلیل، کسی دلیل کی بنیاد پر بتاؤ، لیکن دلیل ہے نہیں۔ آگے پھر ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی ہے، بتائی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس چیز میں جو اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، کسی حرام کردہ چیز کو جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، مگر یہ کہ یا تو وہ مرا ہوا جانور، مردہ جانور، یا بہنے والا خون، یا خنزیر انسور کا گوشت، کیونکہ یہ گندہ ہے، ناپاک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، مطلب غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا گیا ہو یا ذبح کیا گیا ہو۔ فرمایا جو محتاج ہو جائے، مجبور ہو جائے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کرنے والا نہ ہو، اللہ کا حکم توڑنا مقصد نہ ہو، اور نہ وہ کھانے میں تجاوز کرنے والا ہو، اللہ کے حدود سے تجاوز بھی نہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں یہ جو حرام چیزیں ہیں ان میں سے کھا سکتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق، جان بچانے کے لیے۔ باقی یہ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں جن کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے کھانے پینے میں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے۔ اب اپنی طرف سے ہم کسی چیز کو حرام کہیں گے اور قرآن و سنت میں اس کی حرمت کی دلیل نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ عمومی چیزیں جو ہے احل لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چوپائے ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو انسانوں کے لیے حلال کر دیا ہے، لیکن وہ حرام ہے جن کی حرمت بیان ہوئی ہے، یا تو قرآن میں بیان ہوئی ہے یا احادیث میں، یا کسی عام قاعدے کے تحت وہ شامل ہو۔ جیسے بعض جانوروں کا نام اللہ نے نہیں لیا، قرآن یا حدیث میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن وہ حرام ہے اس لیے کہ وہ ایک قاعدے کے تحت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کا نام لیا گیا ہے وہ حرام ہے، جیسے گدھا ہے، گدھا اس کی باقاعدہ اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں نے ہنڈیاں رکھی ہوئی تھی آگ کے اوپر، فرمایا یہ کیا پکا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ گدھوں کا گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہنڈیاں انڈیل دو، یہ انڈیل دو، گرا دو، اور اس کے بعد گدھے کی حرمت کا اعلان کیا۔ تو گدھے کا گوشت حرام ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان کیا۔ قرآن میں نہیں ہے ایسی کوئی بات، قرآن میں گدھے کے حرمت کے حوالے سے کوئی بات نہیں آئی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو ہی مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، تو پھر وہ گدھے کو حرام ثابت نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم اس وقت تک نہیں مانا جا سکتا جب تک اس کی تشریح حدیث کو نہ مانا جائے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذمہ داریاں لگائی تھی۔ ان ذمہ داریوں میں سے یہ کیا ہے؟ ایک ذمہ داری یہ ہے یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینا۔ کتاب کی تعلیم دینے سے مراد اگر کتاب کی قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنانا ہے تو یہ ڈیوٹی اللہ نے الگ ذکر کی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت یہ الگ ذمہ داری ہے، اور آیتوں کی تعلیم یہ الگ ذمہ داری ہے۔ تو تعلیم کیا ہے؟ پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ بتانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے یہ کتاب اللہ کے اوپر زیادت نہیں، بلکہ کتاب اللہ کی کیا ہے؟ تشریح ہے، وضاحت ہے۔ لہذا گدھے کا گوشت حدیث کے روح سے حرام ہے، اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھے نازل ہوا ہے اس میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا مگر یہ چیزیں، تو ان کے ساتھ وہ چیز بھی شامل ہوگی جو حدیث میں بیان ہو، کیونکہ حدیث بھی وحی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ کل ذی ناب من السباع، درندوں میں سے جو داڑھ والا ہے، داڑھ مطلب یہ ہے کہ داڑھ کے ذریعے پکڑ کر کھاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ وکل ذی مخلب من الطیور، اور پرندوں میں سے جو پنجے والا ہے، پنجے کے ذریعے کسی چیز کو شکار کر کے پکڑ کے کھاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اب پرندوں میں اور درندوں میں یہ دونوں صفتیں دیکھی جائے گی، جن جن پرندوں اور درندوں میں یہ دونوں صفتیں پائی جائے وہ حرام ہے۔ جن میں یہ صفتیں نہ ہو ان کا نام حلال حرام کی لسٹ میں نہ بھی ہو تب بھی وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر حرام کر دی تھی، جیسے ان کے اوپر چربی کو حرام کر دیا تھا،
مگر وہ چربی جو آنسلیوں کے اوپر ہو یا پشت کے اوپر ہو وہ حلال تھی۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں بھی احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات ہے اپنے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اور ہماری امت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم پچھلے امتوں کی پیروی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ جوتا جس طرح دوسرے جوتے کے ساتھ بالکل اس کے اندر برابری ہوتی ہے، تم ان کی برابری کی کوشش کرو گے، اور واقعتاً ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر جن چیزوں کو حرام کر دیا تھا ان چیزوں کو حلال بنانے کے لیے انہوں نے حیلے بہانے تراشے۔ جیسے چربی کو اللہ نے حرام کر دیا تھا ان کے اوپر، وہ کیا کرتے تھے، کہتے ہم چربی تو نہیں کھاتے، لیکن چربی کو وہ پگھلا کر اس کو بیچتے تھے، اس کے پیسے کھاتے تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام کرتا ہے اس کی قیمت کو بھی اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ شراب کو اللہ نے حرام کیا، شراب بیچنے کو بھی حرام کیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کو بیچنا اور اس کے پیسے لینا بھی حرام ہے۔ کچھ لوگوں کو فارمولے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو آوارہ کتے ہیں ان سے ہم جان اس طریقے سے چھڑا سکتے ہیں کہ ان کو جمع کر لیں، ان کی فارمنگ کر لے اور یہ کر لے وہ کر لے، چائنا کو بیچ دے، فلاں کو بیچ دے، معیشت بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ یہ معیشت حرام کی معیشت ہے، یہ مضبوط کبھی نہیں ہوگی۔ تو حرام چیز کو حلال بنانے کے لیے یہ حیلے یہودیوں نے ایجاد کیے تھے اور ہمارے مسلمان بھی ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے اور ایک اعتراض کا ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے اور نہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو وہ اپنے لیے دلیل بناتے، بنیاد بناتے کہ یہ ہمارے لیے یہ کام جائز ہے۔ اگر حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسا ہم سے نہ کرواتا، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیب میں لکھا تھا، یہ گناہ ہم نے کیا، اگر اللہ نہ لکھتا ہمارے نصیب میں ہم نہ کرتے۔ یہ غلط بات ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا تھا کہ آپ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے تقدیر کا مسئلہ ذرا باریکی والا مسئلہ ہے، لیکن میں اختصار سے ایک بات بیان کروں گا، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ تقدیر دراصل اللہ رب العالمین کا وہ علم ہے جو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی انتہا ہے، ازل سے۔ تو اللہ رب العالمین کے علم کا مقصد اللہ تعالیٰ کو موجودہ، گزشتہ، آئندہ ہر زمانے کا علم برابر ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں یہ دے سکتا ہوں، مثال کے طور پر ایک شخص کسی چھت کی نکر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس طرف کا راستہ بھی اس کو معلوم ہے، اس طرف کا راستہ بھی اس کو نظر آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بندہ بھی ہے۔ یہاں سے ایک بندہ آ رہا ہے، گاڑی سپیڈ میں چلا رہا ہے، اور ادھر سے کوئی بندہ موٹر سائیکل پر آ رہا ہے، وہ بھی سپیڈ میں ہے، اور یہ اوپر جو بیٹھا ہوا بندہ ہے دونوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اپنے ساتھ والے ساتھی کو کہتا ہے کہ ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اب واقعتاً یہ بھی سپیڈ میں ہے، وہ بھی سپیڈ میں، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بعد میں وہ دوسرا اس کو ملامت نہیں کر سکتا کہ ایکسیڈنٹ اس لیے ہو کہ آپ نے کہا تھا، آپ نہ کہتے تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ دونوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کو یہ اندازہ تھا، علم نہیں تھا۔ اللہ کا تو علم ہے، اس کا تو ایک اندازہ تھا کہ اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہے، بریک لگانے میں اس کو ٹائم لگے گا، اور اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہے، بریک لگانے میں ٹائم لگے گا، دونوں گاڑیاں آ کر ٹکرائے گی۔ اس نے اپنے علم کے مطابق بتا دیا اور گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، تو کیا ہم اس بندے کو کہیں گے کہ آپ کی غلطی ہے اس لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ گاڑیاں ٹکرائے گی؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو اپنے علم کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا علم لکھا ہے کہ میرے بندے اس طرح کریں گے، فلاں بندہ یہ کرے گا، فلاں بندہ یہ کرے گا۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو معلوم تھے بندوں کے کرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو لہذا اس میں اللہ رب العالمین نے مجبور نہیں کیا بندے کو، اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرنا کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا اس لیے ہم نے یہ کیا، جس طرح مشرکین کرتے تھے، اللہ نے اس بات کو رد کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی بات بیان کی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ آ جاؤ، ہم وہ چیزیں بیان کرتے جو اللہ نے حرام کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ نے شرک کو حرام کر دیا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور کسی بھی اپنے اولاد کو ناحق، یعنی اپنے اولاد کو اس ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرنا کہ یہ بھوکے مر جائیں گے یا ان کی وجہ سے ہمیں بھوک لگ جائے گی، یعنی فقر و فاقے کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ اللہ نے
تمہیں حکم دیا ہے، مطلب یہ کہ قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تمہیں بھی، اور فاحشہ کام، بے-حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ بے-حیائی جو ظاہری ہو یا چھپی ہوئی بے-حیائی ہو، یعنی ظاہری طور پر بھی فحاشی کا کام نہ کرو اور خفیہ طور پر بھی فحاشی کا کام نہ کرو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ نہ کرو، بلکہ فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے جو اسباب ہیں ان سے بھی دور رہو، ان کے جو راستے اور وسائل ہیں ان سے بھی بہت دور رہو، اور کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اسی طرح یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مطلب یہ کہ یتیم کے مال سے دور رہو، بچ کے رہو، مگر اس طریقے سے اس کے قریب جاؤ جو بہتر طریقہ ہے، یعنی اس کی حفاظت، اس کے بڑھانے کے لیے اس میں تجارت، اس کے دیکھ بھال یہ کر سکتے ہو یہاں تک کہ وہ اپنے جوانی کو پہنچے۔ اسی طرح ناپ تول اور وزن میں برابری کر لیا کرو، پورا دے دیا کرو۔ پھر فرمایا ہم کسی نفس کو مجبور مکلف نہیں کرتے مگر اس کی استطاعت کے مطابق، مطلب جو شریعت کے احکام اللہ نے رکھے ہیں یہ انسان کی استطاعت سے باہر نہیں ہے۔ اور جب تم بات کرتے ہو تو انصاف سے بات کرو، اگرچہ کسی رشتہ دار کے حق میں ہو یا رشتہ دار کے خلاف ہو، بات حق کہنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی پاسداری کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن اور جس پر میں عمل کر رہا ہوں یعنی احادیث۔ فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں سیدھے راہ سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر زمین پر ایک لائن کھینچی، اس سے ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی، اور وہ سیدھی لائن کے اوپر آپ نے انگلی رکھی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور ادھر ادھر کے جو راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ راستے تمہیں اس سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ ایک راستہ ہے، وہ الگ الگ فرقے، الگ الگ گروہ، الگ الگ مسالک نہیں ہے، ایک راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس راستے پر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، یہ وہ راستہ ہے۔ یہ اس وقت بھی دین تھا اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ بعد میں بننے والے راستے، بعد میں بننے والے مسلک، بعد میں بننے والے فرقے اور گروہ وہ اس سے ہٹ کر ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ انہوں نے پکڑا ہوگا اس راستے کا، لیکن مکمل دین، مکمل شریعت کیا ہے؟ اس سیدھے راستے میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے نا یہ جو الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ گروہ ہیں، مقصد تو سب کا ایک ہے۔ کچھ لوگ مثال دیتے ہیں کہ ایک چشمہ ہے صاف ستھرا، اس سے ایک الگ الگ نالیاں نکلی ہے، تو ان نالیوں میں سے کسی نالی سے ہم پانی پئیں گے، کسی ندی سے ہم پانی پئیں گے، اصل پانی تو اسی چشمے کا ہے نا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب چشمہ خالص تھا، جہاں سے پھوٹ پڑا ہے وہاں سے آپ پانی لیں گے تو وہ پانی خالص ہوگا، اور جو نیچے نالی سے اور ندی سے آپ نے اٹھایا ہے اس میں بڑا فرق ہوگا، بعد میں بہت ساری ملاوٹیں ہوں گی۔ تو ملاوٹ سے پاک خالص دین کیا ہے؟ جس پر صحابہ کرام قائم تھے۔ صحابہ کرام کے لیے مذہب کیا تھا؟ دین کیا تھا؟ ان کا مسلک کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی باتیں، آپ کی سیرت۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کے اعمال کو نوٹ کرتے تھے، آپ مسواک کیسے کرتے ہیں، آپ وضو کیسے کرتے ہیں، آپ چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، اذکار کیسے کرتے ہیں، اذکار گنتے کیسے ہیں، یہ ساری باتیں، رات کا کیا عمل ہے، دن کا کیا عمل ہے۔ بعض دفعہ گھروں میں جا کر صحابہ کرام پوچھتے تھے ازواج مطہرات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ رات کبھی سوتے ہیں، کبھی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان صحابہ کرام کا حرص تھا کہ ہم سے کوئی چیز مخفی نہ رہے۔ اور آج ہم بہت سارے اعمال ایسے اگر ہم کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی کوئی برا کام تو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اگر یہ اچھا کام ہوتا تو اللہ کے نبی سے زیادہ آپ کو نیکی کا شوق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرتے تو صحابہ کرام اس کے بارے میں کبھی بھی نہ پوچھتے، یا اگر پوچھتے تو ہم تک منتقل نہ کرتے یقیناً۔ تو جو مذہب، جو منہج، جو مسلک، جو دین، جو شریعت اس زمانے میں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں، ان کے لیے جو دین تھا یہی صراط مستقیم ہے، ہمارے لیے بھی وہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح
بنی اسرائیل کی کچھ قباحتیں ذکر کی ہے، اور پھر ایمان نہ لانے والوں کو مختلف الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ ہم ان کو سزا دیں گے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ہم برا عذاب دیں گے ان کو بدلے میں جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آئے، اور اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں آئے، قدرت کی نشانیاں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، یعنی قیامت قائم ہونے کی نشانیاں، بڑی نشانیاں آئیں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، یعنی ایمان اس سے پہلے ہی فائدہ دینے والا ہے لیکن بعد میں نہیں۔ اور یہ بڑی نشانی کیا ہے؟ سورج جب مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت ایمان کسی ایسے شخص کو جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی اس کی توبہ اس کو فائدہ دے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ الگ الگ گروہ بنانے، الگ الگ فرقوں میں بٹنے کا رد کیا، فرمایا آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر انسان کے عمل کے بارے میں کہ جو نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 بدلے دیں گے، اور جو برا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس برے عمل کا ایک ہی بدلہ لکھے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج سامنے رکھا، فرمایا آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے، جو سیدھا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی توحید کا عقیدہ جو باطل ادیان سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور مسلمانوں کے لیے زندگی کا ایک منہج اللہ نے پیش کیا ہے کہ یہ منہج نبی کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور ہر مسلمان کو بھی۔ وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ توحید کا منہج ہے، میرا جینا مرنا، میری مالی عبادت، بدنی عبادت، یہ سب کچھ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اس کے بعد رب العالمین نے زمین میں انسانوں کو ایک دوسرے کے بعد جانشین بنانے کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے بعد تمہیں جانشین بنایا، بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے دنیا کے مال دولت کے اعتبار سے اور دیگر عہدوں اور عزتوں کے اعتبار سے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ امتحان ہے، لیبلوکم، عہدوں کا، درجوں کا، مال کا اور دیگر چیزوں کا جو تفاوت ہے، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، یہ سب کچھ امتحان ہے۔ جن کو زیادہ ملا ان کے لیے وہ زیادہ ہونا امتحان ہے، جن کو کم ملا ان کے لیے کم ہونا امتحان ہے، جو غریب ہے اس کے لیے غربت امتحان ہے، جو مالدار ہے اس کے لیے مال امتحان ہے، جو صاحب اولاد ہے ان کے لیے اولاد امتحان ہے، جو بے اولاد ہے ان کے لیے بے اولاد ہونا امتحان ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں کتاب اللہ کی حقانیت اور صداقت بیان کی اور اس کے فوائد بیان کیے کہ یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے اور ڈرانے کی کتاب ہے۔ پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ اسی چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو، بہت کم تم نصیحت لیتے ہو۔ پھر پچھلے جو نہ ماننے والے لوگ تھے ان کا انجام بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن ترازو کا ذکر کیا، والوزن یومئذ الحق، وہاں اعمال تولے جائیں گے۔ اور اعمال تولنے کا مطلب کیا ہے کہ اعمال میں اصل چیز معیار ہے، مقدار نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ معیار، مقدار نہیں ہے۔ معیار عمل کا زیادہ ہونا نہیں، مقدار نہیں۔ عمل کے اندر وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ 2 چیزوں سے۔ عمل میں وزن 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اخلاص، جتنے اخلاص زیادہ ہوگا اتنا عمل وزنی ہوگا۔ وہ ایک صحابی تبوک کے موقع، غزوہ تبوک سے پہلے تیاری کے موقع پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لا کے صدقہ کر دیتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لا کر صدقہ کر دیتے ہیں، جس کے پاس جتنا کچھ ہے لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ صحابی جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جا کے ایک یہودی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے باغ میں رات پانی چلاتا ہوں، آپ مجھے اس کی مزدوری کیا دیں گے؟ بات طے ہوئی، اس نے کچھ 1-2 سا کھجور مزدوری کے طور پر دے دی، پوری رات یہ اس کے باغ میں محنت و مزدوری کرتا رہا۔ صبح وہ کھجور لے آیا، آدھا اپنے گھر والوں کو دیا کہ یہ آپ کے لیے راشن ہے، اور آدھا لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ یہ میرے طرف سے صدقہ ہے، میرے پاس کچھ اور ہے نہیں۔ بعض منافقین نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ نبی علیہ السلام نے اس کے وہ کھجور لے کر سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری
کہ یہ تو ایسے ظالم لوگ ہیں، یہ منافق کسی حال میں مسلمان کو نہیں چھوڑتے. جو زیادہ خرچ کرنے والے ہیں کہتے ہیں یہ دکھلاوا کرتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ محنت مزدوری کر کے کما کے لاتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اس کی اتنی قدر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے ڈھیر کے اوپر اس کو بکھیر دیا، کیونکہ اس میں کیا تھا، مقدار تو بہت کم تھا لیکن اخلاص اتنا تھا، خالص اللہ کی رضا مقصود تھی. تو اخلاص سے وزن بڑھتا ہے قیامت کے دن عمل میں. اور دوسرا، ترازو میں وزن بڑھنے کے لیے جو شرط ہے اور جو سبب ہے وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. عمل توڑا ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو، اس عمل میں وزن ہوگا. آپ بہت زیادہ عمل کریں لیکن طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا تو عمل مردود ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو وزن، ترازو یہ حق ہے، اور یقیناً اعمال تولے جائیں گے، لیکن اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے، اخلاص اور اتباع سنت. اور پھر انجام بیان کیا، جن کا عمل وزنی ہوگا ان کا کیا انجام ہوگا، اور جن کا عمل ہلکا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم وہاں اعمال کے ترازو کو بھاری کرنے کے لیے کوشش کریں. پھر دنیا میں مختلف لوگوں کو اختیارات دے دینا، زمین کی خلافت دے دینا، اور زمین میں زندگی کے اسباب فراہم کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا، انسان کو جو عزت اللہ نے بخشی ہے اس کا تذکرہ کیا، اور شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا کہ اتنا ضدی عنادی ہے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ نہیں کیا. اس کے بعد پھر ضد کی وجہ سے کہا کہ میں ان کی اولاد کو گمراہ کر کے رکھوں گا، ان کے لیے ہر راستے میں لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے میں ان کے لیے بیٹھوں گا. جس سیدھے راستے پر کوئی چلے گا شیطان آگے بیٹھتا ہے. اچھا، یہاں پر یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اگر سیدھے راستے پر چل پڑے تو اب شیطان سے ہم محفوظ ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نے صحیح عقیدہ دیا تو اس میں بھی شیطان کی کوشش بھرپور ہوگی، محنت ہوگی. نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، شیطان اس میں کوشش کرے گا. اسی طرح کسی بھی نیکی کے راستے پر جانے کے لیے ہم اگر روانہ ہوتے ہیں تو شیطان اس راستے پر بیٹھا ہوگا، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے مختلف کوشش کرے گا، وہاں سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، نہیں تو اسی عمل کے اندر کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کرے جس سے ہمارا وہ عمل ضائع ہو جائے. تو اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ دشمن ہمارا بڑا ہوشیار اور بڑا سنجیدہ ہے دشمنی میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں شیطان کہیں دھوکہ نہ دے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، تمہیں گمراہ نہ کر دے جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا. جنت سے نکلوانے کے لیے اتنی اس نے کوشش کی تو وہ بھی تمہیں جنت میں جانے نہیں دے رہا. اس کی کوشش یہ کہ جنت سے تم باہر رہو، اس کے ساتھ جہنم میں رہو. تو تم نے کیا کوشش کرنی ہے، اس کی بات کو چھوڑ کر، اس کی مخالفت کر کے جنت میں داخلہ پانا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد شیطان کی چالیں بیان کی کہ وہ چاہتا ہے کہ کیا کرے، لوگوں کا لباس اتار دے. لباس ننگا کرنا، لوگوں کو بے لباس کرنا، فحاشی کے راستوں پر چلانا، یہ شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے. اور یہ لوگ مشرکین کی ایک عادت تھی، جب وہ فحاشی کا کوئی کام کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتے دیکھا تھا، یعنی وہ بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے. جب ان سے کہا جاتا ہے کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے ایسا کیا تھا. صرف قریش جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ذرا معزز لوگ ہیں اور ہم پاک ہیں، ہم یہاں کے سربراہان ہیں، تو ہمارے پاس لباس ہے، ہم اس لباس میں طواف کر سکتے ہیں، یا جس کو ہم اپنا لباس دے دیں وہ اس میں طواف کر سکتا ہے. باہر کا لایا ہوا کپڑا کسی اور قوم اور برادری کا شخص آ کر اپنے کپڑے میں طواف نہیں کر سکتا. جس کو یہ کپڑا دیتے وہ طواف کرتا کپڑے میں، جس کو یہ نہ دیتے وہ بغیر کپڑے کے طواف کرتا. مرد جو ہیں وہ دن کو طواف کرتے تھے، عورتیں رات کو طواف کرتی تھی، اور اپنے ہاتھ آگے پیچھے رکھتے تھے اور کہتے تھے الیوم تبدو بعضہ او کلہ فما بدا منہ فلا احلہ. آج یا تو بعض جسم کا حصہ نظر آئے گا یا پورا نظر آئے گا، لیکن جو بھی نظر آیا میں کسی کے لیے حلال نہیں سمجھوں گا کہ وہ اس کو دیکھے. یہ ان کا طریقہ تھا. اور جب ان سے کہا جاتا کہتے یہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا ہے. اور یہ ایک بہت بری دلیل ہے، بڑوں کا عمل اپنے لیے دلیل سمجھنا.
ہر زمانے میں باطل پرست لوگوں نے اس کو دلیل بنایا ہے، کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، قبیلوں کے بڑے سربراہان وہ سب غلط تھے، اتنے زیادہ لوگ اور اتنے ہمارے بڑے بڑے لوگ یہ کر کے گئے ہیں، تو کیا وہ سب غلط تھے؟ یہ ہر باطل پرست لوگوں نے، ہر قوم کے باطل پرست لوگوں نے یہ دلیل پیش کی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی کہ ہمارے بڑے نے غلط کیا ہے، کیا وہ جو کچھ کرتے تھے سب غلط تھا؟ تو اس کا جواب یہ نہیں دینا چاہیے تھا وہ غلط تھا، اس کا جواب یہ دینا چاہیے کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ یہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو حکم دیا کہ اپنا لباس اختیار کر لیا کرو، جو زینت ہے، خوبصورتی کے اسباب ہیں، خاص کر عبادت کے وقت، نماز کے وقت اپنا لباس یعنی ستر کو ڈھانپنے کا حکم ہے، اور زینت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مزین کر کے کھڑے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زینت کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بعض راہب وغیرہ کرتے ہیں یا سادھو کرتے ہیں ہندو وغیرہ کے مذاہب میں، کہ اپنے آپ کو بالکل گندہ چھوڑتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، اپنے آپ کو مزین نہیں کرتے، بال بکھرے ہوئے، بال بڑے بڑے، اپنے مونچھ اور دیگر صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں، یہ سب غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے زینت کو منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے زینت کو منع نہیں کیا۔ قل من حرم زینت اللہ، کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ مطلب یہ کہ زینت کے اسباب کو اختیار کیا جا سکتا ہے، بالوں میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوبصورت لباس پہننا، خوبصورت جوتا پہننا۔ زینت کے جو اسباب ہیں، کپڑوں کے دو فائدے، ستر ڈانپنا اور زینت۔ تو زینت کے لیے جو بھی استعمال ہونے والے لباس ہے جس کی شرعی قباحت اور شرعی ممانعت نہ ہو، اس کو اللہ نے حرام نہیں کیا۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ تکبر ہے یا یہ تو اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ ایسی بات غلط ہے، اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا۔ اس کے بعد رب العالمین نے جنتیوں کا ذکر کیا، اور جنت کے اندر جنتیوں کے جانے کے لیے جس بات کا ذکر کیا بڑی اہم بات ہے میرے اور آپ سب کے لیے، وہ کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے جو بھی کینہ ہوگا وہ ہم نکال دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو بغض، حسد، کینہ، یہ سب ہم نکال دیں گے، اس کے بعد یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اچھا، جنت میں جب یہ نعمت ہے تو یہ نعمت دنیا میں بھی نعمت ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنا سینہ دوسروں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صاف رکھنا، دل میں کینہ، حسد نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ، حسد رکھتا ہے، وہ اس عذاب میں خود مبتلا ہوتا ہے، اندر سے وہ خود جلتا ہے، دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ اور حسد نکال لیں، کیونکہ جنت میں اس کینے کے ساتھ جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ کینہ نکال دیا جائے گا تب جنت میں جائیں گے۔ اور دنیا میں اگر کوئی اس صفت کا حامل ہے تو وہ دراصل دنیا میں بھی جنت میں رہتا ہے، دنیا میں بھی وہ جنت میں ہے اگر اس کا دل صاف ہے۔ دوسروں کے لیے کسی کو ترقی مل گئی، اس کو جلن نہیں ہوتی دل میں، اس کو ترقی کیوں ملی؟ کسی کو کوئی عزت ملی، اس کو دل میں اس پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مومن کے لیے دل کی صفائی۔ اسی طرح جنت اور جہنم کا تذکرہ کر کے پھر جنتیوں کا اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ، کہ ان کی بات چیت ہوگی اور جہنمی پچھتائیں گے اپنے کیے ہوئے۔ پھر بیچ میں کچھ لوگ ہوں گے، اصحاب الاعراف، اس صورت کا نام بھی اسی نام سے رکھا گیا ہے، اصحاب الاعراف، جو بیچ میں ایک دیوار ہے جہنم اور جنت کے درمیان میں، ان کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ پھر آخر میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنت میں داخل ہونے کا کیا ہے۔ تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے برے اور اچھے اعمال دونوں برابر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی طرف دوبارہ ترغیب دلائی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہم نے ہر چیز تفصیل سے بیان کی ہے، علم اور ہدایت کے ساتھ، اور یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صرف انتظار کرتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس انکار کا انجام کیا ہوگا، لیکن جب اس کا انجام آئے گا تو اس وقت پھر ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، بہت برا ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، جو اس کی توحید کی دلیل اور علامت ہے۔ زمین آسمان کا پیدا کرنا، دن رات کا نظام چلانا، سورج، چاند، تارے، یہ سارے اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں۔ تو جب حکم، یہ ساری چیزیں پیدا اس نے کی ہے، یہ ساری چیزیں پیدا کردہ اس کی ہے، تو پھر حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ جب ان چیزوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے تو تمہارے انسانوں کے اوپر بھی اسی رب کا حکم چلنا چاہیے۔
اور وہ بہت بڑی برکت والی ذات ہے جو تمام مخلوق کا رب ہے۔ پھر دعا کے آداب بتائے ہیں کہ دعا عاجزی کے ساتھ، آہستہ، اور اسی طرح تجاوز اور اعتداء سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر زمین میں ایک دفعہ اصلاح ہونے کے بعد، امن اور دین کی نعمت اور توحید کے عقیدے کی دعوت پھیلنے کے بعد، اس میں شرکیات کو پیدا کرنا، شرکیات کو فروغ دینا اور باطل نظریات کو فروغ دینا، یہ فساد ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے اور اس کی مذمت بیان کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے کے حوالے سے اور زمین سے سبزہ پودے وغیرہ اگانے کے حوالے سے اپنے نعمت کا ذکر کیا۔ یہ عقلی دلائل ہیں۔ اور اس کے بعد نقلی دلائل جو پچھلے انبیاء کی دعوت ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اسی طرح ہود علیہ السلام کا ذکر، صالح علیہ السلام کا ذکر، شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر، ان تمام انبیاء کا ذکر کر کے یہ نقلی دلائل اللہ نے بیان کیے توحید کے اوپر، کہ جو بھی دنیا میں اللہ کے نبی آئے ہیں توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اور یہ جو عقلی دلائل ہیں یہ بھی توحید کی دعوت ہے، توحید کی دلیل ہے۔ لہذا ان دلائل سے یہ سمجھ لینا چاہیے یہ سب کچھ جب کرنے والی ایک ذات ہے تو پھر پوجا اور عبادت بھی اسی ایک ذات کی ہونی چاہیے۔ یہی اصل دین ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور اسی توحید پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔